السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو مائی چینل میکس لائف ایزی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سکھ، صحت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کیا کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آج میں آپ کو ایک یونیک سبزی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جسے چونگا یا چرنگلی کہا جاتا ہے۔ یہ گودے دار رسیلا خودرو پہاڑی پودا ہے۔ اس کا ذائقہ کریلے کی طرح کڑوا ہوتا ہے۔ چونگا پہاڑوں میں کانٹے دار جھاڑیوں کے نیچے سایہ دار جگہوں، چٹانوں کی دراڑوں اور گھاس پھوس میں اگتا ہے۔ چونگ کیکٹس کے خاندان سے تعلق رکھنے والا پودا ہے۔ اسے بطور سبزی کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھارت، پاکستان اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ چاروں صوبوں میں پائی جانے والی سبزی ہے۔ جہاں چٹانیں موجود ہیں یا پھر پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پاکستان میں یہ وزیرستان، ہنگو، کوہاٹ، کرک، بنو اور پنجاب میں سون سکیسر کے پہاڑوں میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ سالن بنانے کے علاوہ اس کا اچار اور چٹنی بھی بنائی جاتی ہے۔ پشتوں میں اسے پمانگے کہا جاتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی شوگر، وزن کو کم کرنے، الرجی کو ختم کرنے میں فائدہ دیتی ہے۔ میں آج چونگا گوشت بناؤں گی۔ اس کے لیے میں نے ½ kg چونگے لی ہیں۔ پہلے اس کی جڑوں کو اتار کر اچھی طرح سے صاف کر لیں گے۔ پھر اس میں 6 کھانے کے چمچ نمک ملا کر اسے کسی کنڈی یا ہاون دستے میں موٹا موٹا سا کوٹ لیں گے۔ آپ اسے چاپر سے بھی باریک کر سکتے ہیں یا پھر اسے چھری کی مدد سے باریک باریک کٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ چونگا کو میں نے نمک ڈال کر موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ اب میں اسے کسی چھلنی میں نکال کر کھلے پانی سے اچھی طرح سے دھو لوں گی اور اسے مسلسل مسلتے ہوئے دھوؤں گی تاکہ اس میں نے جتنا بھی نمک ڈالا وہ پوری طرح سے نکل جائے۔ اسے ہم 2 سے 3 بار کھلے پانی سے دھوئیں گے۔ اس طرح سے مسلتے ہوئے اس میں سے ساری جھاگ نکال لیں گے اور اس کا ایکسٹرا پانی ہم ویسٹ کر دیں گے۔ یہ عمل کھلے پانی سے ہم 2 سے 3 بار کرتے ہوئے اسے دھو لیں گے۔ چونگوں کو ہم اچھی طرح سے ہاتھوں سے دباتے ہوئے اس کا سارا ایکسٹرا پانی نکال لیں گے اور ایک طرف کو رکھتے چلے جائیں گے۔ ساری چونگوں سے اسی طرح سے نچوڑ کر سارا پانی نکال لیں گے۔ ایک کڑاہی لیں گے، اس میں 1 بڑا چمچ گھی کا ڈال دیں گے۔ جیسے ہی گھی پگھلنا شروع ہو جائے گا تو جو چونگے ہم نے نچوڑ کر رکھی تھی ساری اس گھی میں ڈال دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر ہم گولڈن براؤن ہونے تک مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے۔ میں آپ کو چونگے گوشت میں پکانا سکھا رہی ہوں۔ بعض لوگ اسے آلو میں بھی پکاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اسے آلو میں بھی پکا سکتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں ہمیشہ چونگے گوشت میں ہی پسند کی گئی ہیں۔ چونگوں کو گوشت کے علاوہ قیمے میں بھی پکایا جاتا ہے۔ گوشت اور قیمے میں اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے۔ چونگیں ہماری فرائی ہو چکی ہیں، انہیں ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اب ہم گوشت بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ گوشت کا مسالہ بنانے کے لیے میں نے 5 عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں۔ 1 گٹھی میں لہسن کی استعمال کروں گی۔ میرے پاس بڑے جوے والی لہسن تھی، اس لیے میں اس کے صرف 2 جوے ہی استعمال کروں گی۔ 3 بڑے سائز کے پیاز استعمال کریں گے۔ اب ان سب چیزوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ میں نے پیاز، ٹماٹر اور لہسن کو چھیل کر کٹنگ کر لیا ہے۔ ہمیں 1 پیالی سبز پیاز بھی چاہیے، اسے بھی میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے۔ اس کا استعمال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ پریشر کوکر میں نے ½ kg گوشت دھو کر ڈال دیا ہے۔ اب میں اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کر دوں گی، پھر پیاز بھی ڈال دیں گے، لہسن کے جوے بھی اس میں ڈال دوں گی۔
اس کے بعد میں آدھا ٹی اسپون اس میں ہلدی پاؤڈر شامل کر دوں گی۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈالیں گے اور 1 ٹی اسپون اس میں نمک ڈال دیں گے اور پھر اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جس سے یہ گوشت گل جائے۔ اب اس کا ڈھکن لگا کر اسے گیس پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ گوشت اچھا سا نرم ہو چکا ہے، ہم نے اسے اتنا ہی پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائے۔ اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی رہنے دینا ہے، اسے ہم نے اچھی طرح سے بھوننا نہیں ہے۔ اب پہلے سے فرائی کی ہوئی چونگوں میں ہم اس گوشت کو ڈال دیں گے، ساتھ ہی ہم اس میں سبز پیاز بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا سبز دھنیا بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے لو فلیم پر دم کے لیے رکھ دیں گے، جس سے پیاز اور دھنیا نرم ہو جائیں گے اور پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ دھنیا اور سبز پیاز کی وجہ سے اس کا ذائقہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چونگے گوشت ہمارا تیار ہو چکا ہے، اب میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ ہماری چونگے گوشت تیار ہے۔ جن علاقوں میں یہ سبزی پائی جاتی ہے وہ اس طریقے سے چونگے گوشت پکائیں اور اپنے کھانوں کی لسٹ میں ایک اور مزیدار ڈش کا اضافہ کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔